پارہ ہے سورہ نبا، مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، 40 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کریں، عن النبأ العظیم، اس خبر کے بارے میں جو بہت بڑی ہے، الذی هم فیہ مختلفون، وہ جس میں اختلاف کرنے والے، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں ان قریب وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں ان قریب وہ جان لیں گے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور پیدا کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، وجعلنا النہار معاشا، اور بنایا ہم نے دن کو معاش کا وقت، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے چراغ خوب روشن بنایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے بدریوں سے خوب برسنے والا پانی اتارا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس کے ذریعے غلہ اور نباتات نکالیں، وجنات الفافا، اور باغات گھنے، ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کے دن کا ایک وقت مقرر ہے، یوم ینفخ فی الصور، جب سور میں پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو تم آؤ گے فوج در فوج، وفتحت السماء فکانت ابوابا، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو وہ ہو جائے گا دروازے دروازے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، چلا دیے جائیں گے پہاڑ تو وہ ہو جائیں گے سراب، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، للطاغین مآبا، من بے شک جہنم ایک گھات ہے سرکشوں کے لیے ٹھکانہ، لابثین فیہا احقابا، ہمیشہ رہنے والے اس میں مدتوں، لابثین فیہا احقابا، لابثین فیہا احقابا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور احقابا مدتوں، کہ پتہ نہیں کب تک وہاں پہ رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ چکیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک اور نہ پینے کی چیز، الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا پانی اور بہتی پیپ، جزاء وفاقا، بدلہ ہے پورا پورا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہی ہے جو حساب کی امید نہ رکھتے تھے، وکذبوا بآیاتنا کذابا، ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، وکل شیء احصیناہ کتابا، ہر چیز کو ہم نے ایک کتاب میں شمار کر رکھا ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکو ہرگز ہم زیادہ دیں گے تمہیں عذاب ہی، ان المتقین مفازا، متقی لوگ کامیابی میں ہیں، حدائق وعنابا، باغات اور انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور ابری چھاتیوں والیاں ہم عمر ہیں، وکأسا دہاقا، اور جام چھلکتے ہوئے، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ سنیں گے اس میں کوئی لغو اور نہ جھوٹ، جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلے آپ کے رب کی طرف سے کفایت کرنے والا، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، رب ہے آسمان و زمین کا اور جو درمیان ان دونوں کے، اور جو رحمان ہے اس سے بات کرنے کے مالک نہ ہوں گے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑے ہوں گے روح الامین اور فرشتے صف در صف، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور نہ کلام کر سکیں گے مگر اجازت دے جسے رحمان اور کہے بادرست، ذالک الیوم الحق، یہ دن ہے برحق، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے ڈرایا تمہیں قریب کے عذاب کے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھے گا جو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آگے بھیجا، ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور کافر کہے گا ہائے افسوس کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تمنا کرنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ انسان عمل کر کے جنت کو حاصل کر لے۔ سورہ نازیات مکی صورت ہے، 2 رکوع 46 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازیات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کو جو کھینچنے والے ہیں ڈوب کر، جو آسانی سے نکالنے والے ہیں آسانی سے نکالنا، تیرنے والے ہیں سبقت کرنے والے ہیں اور تدبیر کرنے والے ہیں کسی کام کی، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی، قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، نگاہیں جھکی ہوں گی، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کہہ رہے ہوں گے بے شک ہم پھیرے جانے والے ہیں پہلی حالت میں، اذا کنا عظاما ناخرہ، ہم ہو گئے ہڈیاں بوسیدہ، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، انہوں نے کہا یہ تب واپسی ہے خسارے کی، فانما هی زجرۃ واحدہ، تو بے شک وہ ڈانٹ ہوگی ایک ہی، فاذا هم بالساہرہ، تو وہ اچانک میدان میں ہوں گے، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے اس کو پکارا مقدس وادی طویٰ کی میں، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، جاؤ فرعون کے پاس وہ سرکش ہو گیا، قل هل لک الی ان تزکی، کیا تجھے خواہش ہے طرف اس کے تو پاک ہو جائے، واہدیک الی ربک فتخشی، میں رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف تو ڈرے، فاراہ الآیۃ الکبریٰ، اس نے بڑی نشانی دکھائی، فکذب وعصی، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، ثم ادبر یسعی، پھر وہ پلٹا کوشش کرتے ہوئے، فحشر فنادی، پھر اس نے اکٹھا
اکٹھا کیا، پھر اس نے پکارا فقال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا میں رب ہوں تمہارا سب سے بلند، فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، پکڑ لیا اسے اللہ نے عذاب میں آخرت اور دنیا کے، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہو، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، تخلیق میں تم زیادہ سخت ہو یا آسمان جسے ہم نے بنایا، رفع سمکها، اس نے بلند کیا اس کی چھت کو، فسواها، پھر اس نے درست کر دیا اسے، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس نے تاریک کیا رات، اس کی رات کو اس نے نکالا دھوپ کو، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلا دیا، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، پھر اس نے پانی اس کا نکالا، چارہ اس کا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، فائدہ ہے تمہارے لیے تمہارے مویشیوں کے لیے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب آ جائے گی بڑی آفت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان یاد کرے اس دن جو اس نے کوشش کی، وبرزت الجحیم لمن یری، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم اس کے لیے جو دیکھتا ہے، فاما من طغی، تو جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأوی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، واما من خاف مقام ربہ، جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، ونہى النفس عن الہوی، اور اس ڈر کی وجہ سے اپنی خواہش نفس کو روک لیا، فإن الجنۃ ہی المأوی، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، سوال کرتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، فیما انت من ذکراها، کس فکر میں آپ اس کے ذکر سے، الی ربک منتہاها، آپ کے رب کی طرف انتہا ہے اس کی، انما انت منذر من یخشاها، آپ تو ڈرانے والے اسے جو ڈرتا ہوں اس سے، اس جو ڈرتا ہو اس سے، کأنہم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے اسے کہیں گے نہیں ٹھہرے مگر پچھلا پہر یہ پہلا پہر اس کا، یعنی کہ جب قیامت قائم ہو جاتے دنیا کے 50-60 سال کے بارے کیفیت کیا ہوگی، کہ یہ دن کا کچھ حصہ تھا۔ سورہ عبس مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے، 42 آیات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، وما یدریک لعلہ یزکا، کیا چیز بتائے آپ کو شاید وہ پاک ہو جاتا، او یذکر فتنفع الذکری، یا وہ نصیحت پکڑتا فائدہ دیتی اسے نصیحت، اما من استغنی، جو بے پرواہی کرتا ہے، فانت له تصدی، تو آپ اس کے لیے توجہ کرتے ہیں، وما علیک الا یزکا، حالانکہ آپ پر ذمہ داری نہیں کہ وہ پاک ہوتا، واما من جاءک یسعی، اور جو آیا آپ کے پاس کوشش کرتا ہے، وهو یخشی، وہ ڈرتا ہے، فانت عنہ تلہی، تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں، کلا انہا تذکرہ، نہیں وہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، تو جو کچھ چاہے نصیحت حاصل کرے۔ عبداللہ بن مکتوم نبینا سے آبی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے پاس بیٹھے تھے، ان چودھریوں کا خیال تھا کہ ہمارے سٹیٹس کے مطابق، ہمارے سٹیٹس کے مطابق، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے غریب لوگ، مڈل کلاس، یہ کہاں پہ ہمارے آتے ہیں درمیان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا چلو یار یہ دین قبول کر لے، آپ ان کو الگ ہو کر نصیحت کر رہے تھے۔ عبداللہ بن مکتوم نبینا سے آبی تھے، اللہ کے نبی کو ڈھونڈتے 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 لاٹھی لے کے وہ آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ تیوری آئی، آپ کو اچھا نہیں لگا، کہا کچھ نہیں، بس مطلب یہ کدھر آ گیا اس ٹائم، اور اس لیے کہ مشرکین کیا کہیں گے، یہ اس کو نکالو یہاں سے، بعد میں آنا تم ہماری مجلس گیدرنگ، سمجھ رہے نا بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی، ایک اندھا آپ کے پاس آیا اور آپ نے تیوری چڑھائی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے، وہ ڈرتا بھی ہے، نصیحت کی اس کو زیادہ طلب بھی ہے، اور وہ نصیحت قبول بھی کرنا چاہتا ہے۔ جن کو آپ نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں ان کو تو پرواہ ہی نہیں، وہ تو بے نیازی برتنے واؤ، جاؤ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ معلوم یہ ہوا کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ کہہ بھی دیا، آپ کا کام صرف جو ہے نا وہ نصیحت کرنا ہے، تو آپ ان لوگوں کو زیادہ توجہ دیں جو اس کو قبول اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی صحف مکرمہ، صحیفوں میں عزت دیے گئے، مرفوعات مطہرہ، بلند مرتبہ نہایت پاکیزہ، وعیدی سفر، ہاتھوں میں لکھنے والوں کے، کرام بررہ، معزز نیکوکار، قتل الانسان ما اکفر، مارا جائے انسان کس قدر نہ شکرا ہے، ہلاک ہو انسان کے کس قدر نہ شکر ہے، من ای شیء خلق، کس چیز سے اس نے پیدا کیا اسے، من نطفۃ خلق فقدر، ایک نطفہ سے اس نے پیدا کیا، پھر تقدیر مقرر کی، ثم السبیل یسر، پھر راستہ آسان کیا، ثم اماتہ فاقبر، پھر موت دی، پھر اس نے قبر دی، ثم اذا شاء انشر، پھر وہ اٹھا کھڑا کرے گا اسے، کلا لما یقض ما امر، ہرگز ابھی تک نہیں اس نے پورا کیا جو حکم دیا گیا تھا، فلینظر الانسان الی طعام، انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی طرف دیکھے، انا صببنا الماء صبا، ہم نے انڈیلا پانی، ثم شققنا الارض شقا، پھاڑا ہم نے زمین کو، فانبتنا فیہا حبا، اگایا غلہ ہم نے، وعنبا وقضبا، انگور اور ترکاری، وزیتونا ونخلا، زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا، باغات گنے، وفاکہۃ وابا، پھل اور چارہ، متاعا لکم ولانعامکم، فائدے کی چیزیں تمہارے لیے، مویشی، فاذا جاءت الصاخہ، جب آ جائے گی کان بہرا کر دینے والی سخت آواز، یوم یفر المرء من اخی، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے۔ اب آپ نے دیکھا ہے قرآن مجید کی خوبصورتی، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بھی مختلف نام، یوم التغابن،
یوم الحسرہ پیچھے کا طامہ آفت، یہاں پر کیا کہا ساخ کا کان بہرا کر دینے میں سخت آواز، مراد کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیا جائے تو ایک اس قیامت میں یہ سب چیزیں ہوں گی، اس ایک قیامت میں یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی۔ تو آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی ہی ابھی اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وہ صاحبتی و بنی اپنی بیوی سے، بیٹوں سے، کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، وہاں سے ہر شخص ان میں سے اس دن ایسی حالت ہوگی جو بے پرواہ کر دے گی اس کو۔ کیا مراد اس کا ذکر کیوں کیا؟ انسان بلنڈر کس وجہ سے مارتا ہے؟ انہی لوگوں کی وجہ سے کرتا ہے نا، تو کہا ان سے تو بے نیاز ہو جائے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوں گے، خوشخبری پانے والے ہوں گے، کچھ چہرے اس دن ان پر غبار ہوگا، سیاہی چھا رہی ہوگی، یہی لوگ جو کافر اور فاجر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ تکویر مکی صورت ہے، 29 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، واذا العشار عطلت، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، واذا الوحوش حشرت، جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، واذا البحار سجرت، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے کیا مطلب؟ سمندر میں آگ لگ جائے گی، سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ اور آپ کی سائنس کیا کہتی ہے؟ واٹر کا فارمولا کیا ہے؟ H2O، اور سائنس کہتی ہے کہ ہائیڈروجن کو بھی علیحدہ کر دو اور آکسیجن کو، دونوں کیا ہے؟ برن ہوتے ہیں، دونوں جلتے ہیں۔ تو واٹر کا فارمولا کیا ہے؟ H2O۔ تو اللہ نے جو بات کیا کہ سمندر کو کیا کیا جائے گا؟ بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانیں جوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی پوچھی جائے گی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کے عوض قتل کی گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے۔ مشرکین مکہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لڑکی کو اٹھا کر پوچھا جائے گا جرم کیا تھا تمہارا کہ تمہیں زندہ درگور کیا گیا، کہ ان سب چیزوں کا اس دن حساب ہوگا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم بھڑکا دی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت قریب لائی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، جان لے ہر نفس جو اس نے حاضر کیا، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، پس نہیں میں قسم کھاتا پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے، چھپ جانے والے ستاروں کی، رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قول ہے ایک پیغمبر معزز کا، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے نزدیک عرش والے کے، بلند مرتبہ، مطاع ثم امین، اطاعت کیا جاتا ہے وہاں ایمان دار۔ وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ساتھی تمہارا مجنون، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، البتہ اس نے دیکھا اسے آسمان کے کنارے پر کھلے، وما هو علی الغیب بضنین، اور نہیں وہ غیب پر بخیل، وما هو بقول شیطان الرجیم، اور نہیں وہ قول شیطان مردود کا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِينَ، نہیں وہ ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے وہ سیدھا چلے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ سورۃ الانفطار مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے، 19 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے بکھر جائیں گے، واذا البحار فجرت، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، واذا القبور بعثرت، قبریں کھول دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس جان لے گا جس نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کے بارے دھوکے میں ڈال دیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، درست کیا، پھر برابر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا اس نے جوڑ دیا تجھے، کلا بل تکذبون بالدین، تم جھٹلاتے ہو بدلے کے دن کو، وان علیکم لحافظین، حالانکہ تم پر نگران ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے، یصلونها یوم الدین، جلیں گے اس میں بدلے کے دن، وما هم عنها بغائبین، اور نہیں اس سے کبھی غائب ہونے والے۔ کیا چیز وما ادراک ما یوم الدین، کیا چیز بتائے آپ کو کیا ہے بدلے کا دن، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کیا چیز بتائے آپ کو بدلے کا دن کیا ہے، یوم لا تملک لنفس شیء، لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، بدلے کا دن وہ ہے جب کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا اور حکم اس دن اللہ کا ہوگا۔ سورہ مطففین مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے، 36 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب ناپ تول کر لیتے ہیں لوگوں سے پورا پورا لیتے ہیں، واذا کالوہم او وزنہم یخسرون، اور جب ناپ کر دیتے انہیں یا تول کر دیتے تو کم کرتے ہیں، لوگوں سے پورا لیتے ہیں اور جب واپس کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟
کم کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، نہیں یقین رکھتے یہ لوگ کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں یوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن رب العالمین کے یہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک نامہ اعمال بدکاروں کی یقیناً سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، کیا چیز بتایا آپ کو سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب لکھی ہوئی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلاتے بدلے کے دن کو، وما یکذب به الا کل معتد اثیم، نہیں جھٹلاتا مگر اسے ہر حد سے بڑھنے والا سخت گناہ گار۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پڑھی جاتی اس پر آیات ہماری کہتا ہے کہانیاں پہلوں کی۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ حدیث میں ذکر اللہ کے نبی فرمایا آدمی ایک گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبی، اس کے دل پہ ایک بلیک سپاٹ لگ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، سن کرتا ہے، پھر یہ معاملہ یہاں تک کہ اس کا سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس میں مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ مسئلہ کیا ہے، یہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہے ان کی کمائی کی وجہ سے۔ کیا کمائی؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں بے شک اپنے رب سے اس دن حجاب میں رکھے جانے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اس دن پردہ ہوگا، وہ اللہ کو نہیں دیکھیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، جہنم میں جلنے والے ہیں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ چیز جس کا تم جھٹلاتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک کتاب نیک لوگوں کی یقیناً علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، کیا جانتے ہیں آپ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب لکھی ہوئی، یشہدہ المقربون، حاضر رہتے اس پر مقرب فرشتے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ينظرون، مسندوں پہ وہ دیکھ رہے ہوں گے، تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں کی رونق نعمت سے پہچان لیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، وہ پلائے جائیں گے خالص شراب مہر بند، ختامہ مسک، اس کی مہر مشک ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور اس میں چاہیے کہ ایک دوسرے پہ بازی لے جانے والے بازی لے کر جائیں۔ کیا مطلب؟ نیکیوں میں بازی لیں، ریس لگانی ہے تو کس میں لگانی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ریس لگائے، اور یقین مانے صحابہ کی ریس کس میں تھی؟ اس چیز کے اندر تھی۔ اللہ اکبر۔ ومزاجہ من تسنیم، آمیزش اس کی تسنیم سے ہوگی۔ عین یشرب بها المقربون، جو ایک چشمہ ہے اس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، بے شک جنہوں نے جرم کیے وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہنستے تھے۔ واذا مروا بهم يتغامزون، جب گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ نے دیکھا بیٹھے ہوں اور کچھ لوگ ہمارے مخالف گزرے تو وہ آنکھیں ایک دوسرے کو مارتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اس کو بھی وہ دیکھو۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مومنوں کا اس طریقے سے مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب پلٹ کر جاتے اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو دل لگی کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور دیکھتے ہیں تو کہتے یہ لوگ گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، نہیں بھیجے گئے ان پر نگہبان بنا کر۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج کے دن جو لوگ ایمان لائے کافروں پہ ہنس رہے ہوں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا بدلہ دیے کہ کافر جو تھے وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہوگا، یہ سائیکل ریورس ہو جائے گا کہ جو یہ کرتے تھے قیامت کے دن یہ جنت پر ہوں گے، اور کیا نتیجہ نکلے گا؟ قرآن چاہیے اقبال راغب چشمہ لا، ٹھیک ہے بات سمجھ آئیے کہ وہ سائیکل کیا ہوگا، ریورس ہو جائے گا۔ اب یہ ان کا مذاق اڑائیں گے۔ سورۃ الانشقاق، مکی سورت، 25 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا۔ واذنت ربها حقت، کان لگائے ہوئے ہیں اپنے رب کے لیے اور وہ حق دیا گیا۔ واذا الارض مدت، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ والقت ما فیها وتخلت، اور ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے وہ خالی ہو جائے گی۔ واذنت ربها وحقت، وہ کان لگائے ہوئے اپنے رب کے لیے اور حق دی گئی ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، انسان تم مشقت کرنے والا ہے طرف اپنے رب کے، سخت محنت پھر ملنے والا ہے اسے۔ آسان الفاظ میں انسان تو مشقت اٹھاتا رہے گا یہاں تک کہ مشقت اٹھاتا اٹھاتا اپنے رب سے جا ملے گا۔ کیا مراد؟ موت تک، نیکی کریں یا نہ کریں مشقت سب کی برابر ہے، مشقت سب کی برابر ہے۔ کیسے؟ کافر کو بھی پرابلم ہے۔ آپ مجھے بتائیں کسی کافر کی زندگی پرفیکٹ ہے؟ اس کو مسئلہ کوئی نہ ہو، اس کو پرابلم کوئی نہ ہو، اس کو خوف نہ ہو، اس کو جان سے آزمائش نہ ہو، بھوک سے اس کو آزمائش نہ ہو، ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں لاس اینجلس دنیا کے
کتنے ترقی یافتہ ممالک میں جب آگ لگی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ویڈیوز کہ جو مہنگی رہائش اور گاڑیوں والے رو رہے ہیں اور لائن کے اندر لنگ کر کیا کر رہے ہیں، فوڈ لے رہے ہیں، کھانا لے رہے ہیں، اور یہ کتنے دنوں کی گیم ہے، 2 دنوں کی، 3 دنوں کی گیم ہے، اور زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشقت کرتے کرتے اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ کیا مراد؟ کہ ہر بندہ اس نے مشقت اٹھانی ہے۔ تو جب مشقت اٹھانی ہے تو بدبختی نہیں ہے کہ انسان دنیا میں بھی تکلیف اٹھائے اور آخرت میں بھی مرنے کے بعد تکلیف اٹھائے۔ تو کامیابی پھر کیا ہوئی کہ دنیا کی تکلیف تو آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن بندہ مرتا ہے تو دنیا کی تکلیفوں سے راحت پا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث میں مرنے والے کی 2 کیفیات ہوتی ہیں، مستراح او مستراح من، راحت پانے والا، کہ نیک آدمی مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ دنیا کی تکلیفوں سے راحت پا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اور جو گناہ گار آدمی اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ مرتا ہے زمین، درخت، چرند پرند، انسان، ساری مخلوقوں سے راحت پا جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بنائے کہ ہم دنیا سے جائیں تو اس کی تکلیفوں سے ہم راحت پا جائیں۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینی، تو جو کتاب اپنی دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو ان قریب وہ حساب لیا جائے گا نہایت آسان، وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوش ہو کر۔ واما من اوتی کتابہ وراء ظہری، اور جو دیا گیا کتاب اپنی پشت کے پیچھے، فسوف یدعو ثبورا، وہ ہلاکت کی طرف بلایا جائے گا، ویصلی سعیرا، اور وہ بھڑکتی آگ میں جلے گا، انہ کان فی اہلہ مسرورا، کہ وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، انہ ظن ان لن یحور، بے شک وہ سمجھتا تھا کہ ہرگز نہیں وہ لوٹے گا، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کوئی نہیں رب اس کا تھا اسے خوب دیکھنے والا۔ فلا اقسم بالشفق، پس نہیں میں قسم کھاتا شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی، اور رات کی جسے وہ سمیٹے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، تم ضرور چڑھتے جاؤ گے ایک درجہ کو دوسرے درجہ سے، فما لهم لا یؤمنون، پس کیا ہے انہیں نہیں وہ ایمان لاتے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان پر وہ سجدہ نہیں کرتے، بل الذین کفروا یکذبون، جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹاتے، واللہ اعلم بما یوعون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا سمیٹ رہے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، خوشخبری دے انہیں دردناک عذاب کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل یہ ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ سورۃ البروج مکی صورت ہے، 22 آیات، مل گیا۔ سورۃ البروج آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان برجوں والے کی، والیوم الموعود، دن وعدہ کیے گئے کی، وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے، حاضر کیے ہوئے، قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے، النار ذات الوقود، جو آگ تھی ایندھن والی، اذ هم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے، تو وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اوپر اس کے جو وہ کر رہے تھے ساتھ مومنوں کے گواہ تھے، وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا ان سے مگر یہ کہ ایمان لائے اللہ پر جو بہت زبردست خوب تعریف والا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جو اس کے لیے بادشاہ ہے آسمان و زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خوب گواہ ہے۔ یہ واقعہ اصحاب الاخدود خندقوں والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک بچہ تھا تو اس کے والدین اس کو ایک جادوگر کے پاس بھیجتے تھے جادو سیکھنے کے لیے۔ وہ جاتا تھا جادوگر کے پاس اور جادو سیکھ کر واپس آ جاتا تھا۔ راستے میں نا ایک راہب بیٹھا ہوتا تھا، اس کے ان کے ریلیجن کا ایک وہ پوپ اور بات وہ عالم اور نیک آدمی تھا۔ انہوں نے راہب سے اس بچے کی ملاقات ہوگی، تو بچے کئی ہوتے ہیں نا، ان بچوں کے اندر وہ کیوریوسٹی ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی، وہ بھی اس قسم کا بچہ تھا۔ تو وہ سیکھنے جاتا تھا جادو، اور جادو سیکھ کے واپس آتا تھا۔ وہ نا راہب جو تھا نا، راستے میں اس راہب سے اس نے دین سیکھنا شروع کر دی۔ اب راہب نے دین سکھانا شروع کر دیا، تو اب ہوتا یہ تھا وہ گھر سے جاتے ہوئے بھی راہب کو ملتا ہے اور جادوگر کے پاس لیٹ پہنچتا، اور واپسی میں بھی راہب کو ملتا اور گھر لیٹ پہنچتا۔ اب اس کے گھر والے کہتے تو لیٹ آیا، اور ادھر جادوگر کہتا لیٹ آیا، تو اس کو مار چار پڑتی جو بھی ہوتا معاملہ۔ اس نے راہب سے کہا کہ یہ رول ہے تو میں کیا کروں۔ اس نے کہا تو جادوگر کے پاس جائے تو نے کہنا گھر سے لیٹ ہو گیا، اور گھر جائے تو نے کہنا جادوگر سے لیٹ ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ نظام زندگی کا جو ہے نا وہ چلتا رہا۔ ایک دن ہوا اس طریقے سے کہ وہ جا رہا تھا، تو راستے کے اندر جو ہے نا ایک جانور تھا بہت بڑا، اور اس نے راستہ روکا ہوا تھا، اور لوگوں سے جو ہے نا وہ جانور سائڈ پر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو وہ اس راہب سے جو دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا نا، اس نے نا کہا کہ میں اس رب کا نام، جو راہب کا رب ہے، اس کا نام لے کر خاص کلمات کہہ کے نا اس نے وہ پتھر مارا، تو وہ جانور مر گیا۔ جانور مرا تو اس بچے کے بارے میں بات پھیل گئی سوسائٹی میں۔ وہ جو بادشاہ کا وزیر تھا نا، وہ نابینا تھا، بلائنڈ تھا۔ وہ اس بچے کے پاس آیا اور اس بچے کو کہا
کہ تم نہ مجھے شفا دے دو، میری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ اس بچے نے کہا کہ دیکھو میں تمہاری آنکھیں نہیں ٹھیک کر سکتا، میں اللہ کے اذن سے یہ کام کرتا ہوں اور ایک شرط پہ یہ کام کروں گا۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ اگر میں نے تمہاری آنکھیں ٹھیک کر دی تو تم اللہ کو مان لو گے۔ اس وزیر نے بات مان لی، اس نے اللہ کا نام لے کر وہ دم کیا، جو بھی اس کی بینائی واپس آ گئی، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب جب مسلمان ہوا تو بات پھر شہر میں پھیل گئی، تو راہب نے اس بچے کو بلا کر کہا کہ دیکھو اب تم جو ہے نا پکڑے جاؤ گے، کہ ایک تو تم فیمس ہو گئے ہو اور تم جو ہے نا وہ لیجنڈ بن گئے ہو، تو اب دنیا تمہارے پاس آئے گی، سارا معاملہ اور بادشاہ تک بات پہنچے گی۔ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تم نے بادشاہ کو میرا نام نہیں بتانا، اس لیے کہ میں کمزور ہوں، یقیناً وہ مجھے آزمائش سے دوچار کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے دین سے پھر جاؤں اور میری آخرت برباد ہو جائے۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ اس کے پاس آنے لگ پڑے، وہ شفا دے رہے ہیں لوگوں کو سارا، لیکن وہ ایک بات کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی۔ بادشاہ کہتا تھا میں رب ہوں۔ بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے بلا لیا دربار میں بلا کر اس بچے سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا نظام معاملہ سلسلہ۔ پہلے اس نے وزیر کو بلایا تو وزیر کو کہا یہ آنکھیں شانکھیں، وزیر نے کہہ دیا نا کہ میں تجھے رب نہیں مانتا۔ اس نے وزیر کو سزا دی۔ وزیر نے کہا کہ مجھے شفا بچے نے دی، ٹھیک ہے، اور بچے کو وہ راہب نے معاملہ، اس نے راہب کو بھی بلا لیا۔ جب اس راہب کو بلایا تو اس نے کیا کیا، بچے کی جب بات سنی، پہلے نمبر پہ تو اس نے وزیر کو مارا اور اس کے بعد اس نے اس راہب کو مارا۔ راہب کو مارنے کے بعد بچے کو جب دیکھا تو اس نے نہ سپاہیوں کو بھیجا بچے کے ساتھ کہ جاؤ اور اس کو نہ سمندر میں ڈبو کے آؤ، دریا میں۔ وہ لے کر گئے سپاہی، اس کو دریا کے وسط میں جب پہنچے نا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی بچے نے، تو وہ طوفان آیا تو وہ سارے ڈوب گئے، بچہ بچ گیا۔ وہ واپس بادشاہ کے دربار میں آ گئے تو بادشاہ دیکھ کے بڑا پریشان، تو کدھر؟ اس نے دوبارہ بھیجا کہ جو اس کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرا کے آؤ۔ وہ پھر گیا لے کر سپاہی اس کو۔ تو یہ ساری روایت ایز اٹ از صحیح مسلم میں آپ کو تفسیر ابن کثیر میں مل جائے۔ اس نے کیا کیا، اس کو پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اس کو گرانے لگے۔ اس نے پھر دعا کی، وہ زلزلہ آیا، وہ پہاڑ سے وہ سارے گر کے وہ بچ کے پھر واپس دربار میں آئے۔ اب بادشاہ پھر پریشان کہ یہ کیسے آپا پڑ گیا، تو مطلب کہ یہ بچہ ہے کوئی ٹل ہی نہیں رہا، بیار نے بھیجتا ہوں بچ جاتا ہے۔ اس بچے نے بادشاہ سے کہا صرف اور صرف ایک صورت ہے تجھ مجھے مار سکتا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا تو سارے لوگوں کو اکٹھا کر، میدان کے اندر ٹکٹکی سولی لگا، اس سولی کے اوپر مجھے لٹکا، پھر میں تجھے اگلی بات بتاؤں گا تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہ کیا، بچے کا پلان تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے پوری وہاں کی رعایا کو اکٹھا کیا، شہر کو اکٹھا کر کے سولی پہ اس کو لٹکایا اور لٹکا کر کہا کہ بادشاہ کو تیر دیا، اپنا تیر، اور تیر دے کر کہا کہ تو نے یہ تیر یہ کہ میں اس بچے کے رب کے نام سے یہ تیر مارتا ہوں، یہ تیر مجھے لگے گا میں مر جاؤں۔ وہ بادشاہ نے وہی کیا اور اس نے کہا اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے تو مجھے مار نہیں سکتا۔ بادشاہ نے وہ تیر لیا اور کہا کہ رب کا نام لے کر اس نے وہ تیر مارا، وہ بچے کی کن پٹی پہ لگا، بچہ مر گیا۔ اب جب بچہ مرا اور وہ سب عوام نے وہ منظر دیکھ لیا، انہوں نے کہا ہم تیرا انکار کرتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اس نے اپنے کرندوں سے کہا کہ خندقیں کھودو اور ان خندقوں میں آگ جلاؤ، اور جو یہ کہتا ہے کہ میں رب نہیں ہوں اس کو اس خندق میں جلا دو۔ اور ہزاروں کی تعداد میں روایات میں ملتا ہے، کثیر تعداد لوگوں کو اس نے اس خندقوں کے اندر پھینک کر جلا دیا۔ روایت میں آتا اللہ کے نبی فرماتے کہ ایک عورت تھی، اس کو پکڑ کر لائی اور اس کو پکڑ کر جب آگ میں پھینکنے کے پہلے اس کے ایک بچے کو پھینکا، پھر دوسرے کو۔ ایک بچہ اس کا شیر خوار تھا، دودھ پیتا، اس کی چھاتی کے ساتھ چمٹا تھا۔ اس بچے کو جب وہ کھینچ کر اس آگ میں پھینکنے لگے تو اس کے دل میں جو ہے نا نرمی پیدا ہوئی کہ بچے کو میں بچا لوں تو شاید اس کو مان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ بچہ بولا شیر خاری کے عالم میں۔ 3 بچوں کا ذکر، ایک وہ بچہ، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک تیسرا وہ جریج کی جس نے دعائی۔ اللہ کے نبی فرماتے وہ بچہ بولا اور اس نے کہا یا ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ، ماں دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب میں بہت ہلکا ہے۔ یہ دنیا کی آگ برداشت کرنے کی طاقت ہے، جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ تو اس لیے تو دنیا کی آگ کے بدلے جو ہے وہ آخرت کی آگ سے آزادی حاصل کر لے، اس میں کود جا، ایسا نہ ہو کہ تو دنیا کی آگ سے بچ جائے اور آخرت کے عذاب کے اندر تو جھونک دی جائے۔ تو یہ پورا واقعہ صحیح مسلم میں ہے۔ یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انہی مشرکین مکہ کو بتانے کے لیے کہ اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی اور کہا یا ابا درداء لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او قطعت او حرقت،
ابو درداء اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے ٹکڑے کر دیے جائے، جلا دیا جائے، دنیا میں سب سے قیمتی چیز عقیدہ توحید ہے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کے ساتھ محبت، توکل، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اچھا جی، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، بے شک وہ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں مومن عورتوں کو، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک پکڑ آپ کے رب کی بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی لوٹائے گا۔ وہو الغفور الودود، وہی بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش والا، بڑی شان والا۔ فعال لما یرید، کر گزرنے والا اسے جو وہ چاہتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی آپ کے پاس خبر لشکروں کی؟ فرعون و ثمود، فرعون و ثمود کے، بل الذین کفروا فی تکذیب، جنہوں نے جھٹلایا اور کفر کیا اور جھٹانے میں لگے ہوئے۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے سے گھیرنے والا ہے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ قرآن ہے اور لوح محفوظ میں۔ سورہ طارق مکی صورت ہے، 17 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، قسم آسمان کی اور رات کو آنے والی کی۔ وما ادراک ما الطارق، کیا چیز بتایا آپ کو کیا ہے رات کو آنے والی۔ النجم الثاقب، ستارہ چمکتا ہوا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں کوئی نفس مگر ہے اس پر ایک حفاظت کرنے والا۔ فلینظر الانسان مما خلق، پس چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا۔ خلق من ماء دافق، وہ پیدا کیا گیا پانی سے اچھلنے والے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے درمیان میں سے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے۔ انہ علی رجعہ قادر، بے شک وہ اس کے لٹانے پر قادر ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کی نا، جو نکلتا ہے درمیان سے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں میں سے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ مرد اسینس ہے، ایک انسان اسینس ہے کس کا؟ عورت کی پسلی اور مرد کی پیٹھ، اس کا وہ اسینس ہے۔ یہ میڈیکلی بھی یہ چیز ثابت ہے۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، جس دن جانچ پڑتال کی جائے گی تمام رازوں کی، اس دن کوئی قوت اور مددگار نہ ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم آسمان کی جو پلٹنے والا ہے، والارض ذات الصدع، زمین کی جو پھٹنے والی ہے۔ انہ لقول فصل، بے شک وہ بات ہے فیصلہ کن، وما هو بالہزل، نہیں ہے کوئی ہنسی مذاق۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ چال چل رہے ہیں ایک چال، واکید کیدا، اور میں تدبیر کر رہا ہوں ایک تدبیر۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، بس مہلت دے دیجیے کافروں کو، مہلت دینا انہیں تھوڑی سی۔ سورۃ الاعلی مکی صورت ہے، 19 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کیجیے نام کی اپنے رب کی جو بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا پھر درست کیا۔ والذی قدر فہدی، پھر اس نے اندازہ کیا پھر اس نے ہدایت بخشی۔ والذی اخرج المرعى، وہ جس نے نکالا چارہ، فجعلہ غثاء نحوا، پھر اس نے بنا دیا اسے کوڑا سیاہ۔ سنقرئک فلا تنسى، ان قریب ہم پڑھا دیں گے آپ کو پھر نہیں آپ بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ۔ انه يعلم الجهر وما يخفى، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو جو پوشیدہ۔ ونيسرك لليسرى، اور ہم آسانی کر دیں گے آپ کے لیے آسان راستے کی۔ فذکر ان نفعت الذکر، نصیحت کیجیے اگر فائدہ دے نصیحت کرنا۔ سیذکر من یخشی، کریم نصیحت پکڑے گا جو ڈرتا ہوگا۔ ویتجنبها الاشقى، اجتناب کرے گا اس سے سب سے زیادہ بدبخت۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو جلے گا آگ میں بہت بڑی۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، جہاں پہ نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گیا جو پاک ہوا۔ وذکر اسم ربی فصلی، اس نے ذکر کیا نام اپنے رب کا پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ صحیفوں میں پہلے صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفوں میں ابراہیم اور موسیٰ کے۔ سورہ غاشیہ مکی صورت، 26 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کیا آپ کے پاس خبر آئی ڈھانپ لینے والی کی؟ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عمل کرنے والے تھک جانے والے، وہ جلیں گے آگ میں بھڑکتی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ عاملۃ ناصبہ، کیا مطلب ہے؟ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، ڈسپائٹ فرام اٹ، جہنم رسید کر دیے جائیں۔ کیوں؟ ریاکاری، ٹھیک ہے، نفاق اور دیگر اعمال۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے عمل کے ساتھ؟ جو ہم نے سب سے پہلے پارے میں کیا پڑھا تھا؟ ربنا تقبل منا، یہ رمضان بھی گزر رہا ہے، ربنا تقبل منا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ اور ایسی عبادات سے اور ریاکاریوں اور ساری چیزوں سے جو ہمارے اعمال کو برباد کرتے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو اس کا من عین آنیہ، پلائے جائیں گے ایک چشمے سے کھولتے ہوئے پانی کے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ان کے لیے کھانا سوائے کانٹوں کے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ موٹا کرے گا نہ کام آئے بھوک سے۔
وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ، جنت میں ہوں گے بلند، لا تسمع فیہا لاغیہ، نہ اس پہ کوئی لغو بات سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہوگا جاری، فیہا سرور مرفوع، اس میں مسندیں ہوں گی بلند، واکواب موضوعہ، اور پیالے رکھے ہوئے، ونمارق مصفوفہ، اور تکیے صف در صف، وزرابی مبثوثہ، اور نفیس قالین پھیلائے ہوئے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا وہ دیکھتے نہیں اونٹوں کی طرف کہ آپ کے رب نے ان کو پیدا کیسے کیا؟ گوگل پر جائیں آج کلاس کے بعد اور جا کر یا یوٹیوب پہ سرچ کریں اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کی اتنی جو ہے وہ عجیب یہ ہے۔ اور اس کے بارے میں ملتے ہیں آئی تھنک 3 دن یا پتہ نہیں کتنے دن تک وہ کھانا کھائے بغیر اور پانی پیے بغیر زندہ رہ سکتے، اور اس میں اللہ نے سسٹم ایسا رکھا ہے وہ سٹور کر لیتے ہیں، سٹور کرنے کے بعد اس کو آہستہ 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 ڈائجسٹ کرتا رہتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اونٹ نظر نہیں آتا اس نے اس کو پیدا کیسے کیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان جس کو بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور طرف پہاڑوں کے کیسے وہ نصب کیے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، طرف زمین کے کیسے وہ بچھائی گئی، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، نصیحت کیجیے بے شک آپ نصیحت کرنے والے، لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ، نہیں آپ ان پر ذمہ دار، إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ، وہ جس نے منہ موڑا اس نے انکار کیا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، عذاب دے گا اللہ سب سے بڑا، ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف لوٹنا ان کا، ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمہ حساب ان کا۔ سورۃ الفجر مکی صورت ہے، 30 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلتی ہے۔ تمام علماء کے بالاتفاق ان 10 راتوں سے مراد جن کی قسم کھائے گی وہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ ذی الحجہ کے پہلے 10 راتیں جو ہیں اس کی قسم کھائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حل فی ذالک قسم لذی حج، کیا اس میں ایک بڑی قسم عقل والوں کے لیے، الم تری کیف فعل ربک بعاد، آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم ذات العماد، جو ارم قبیلے کے تھے ستونوں والے، الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، جو نہیں پیدا کیا گیا ان جیسا شہروں میں، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ثمود جنہوں نے تراشا چٹانوں کو وادی میں، وفرعون ذی الاوتاد، فرعون میخوں والے، الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فاکثروا فیها الفساد، تو انہوں نے کثرت سے کیا ان میں فساد، فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو برسایا ان پر آپ کے رب نے کوڑا عذاب کا، ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب البتہ گھات میں ہے، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، تو رہا انسان جب آزماتا ہے اسے رب اس کا پھر وہ عزت دیتا ہے اسے، وہ نعمت دیتا ہے اسے، فیقول ربی اکرمن، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے عزت دی مجھے، واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقا، اور جب آپ کا رب آزماتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے اس پر رزق اس کا، فیقول ربی اہانن، تو کہتا ہے میرے رب نے ذلیل کر دیا مجھے۔ مومن کا بارے میں ہم نے کہا پڑھا تھا، عجب لی امر المومن، تکلیف آئے صبر کرتا ہے، نعمت ملے شکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی طرف نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ مال دے تو کہتا ہے اللہ نے میری تکریم کیا، یعنی کہ اللہ سے خوش ہے، کیوں؟ اللہ ٹھیک ہے بھائی کہ مجھے دے رہا ہے، اور کہا اگر وہ مال نہ دے کر تنگ دستی سے آزمائش کرے تو کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں تم عزت دیتے یتیم کو، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی آپس میں ترغیب بھی نہیں دیتے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے میراث کو کھا جانا سمیٹ کر، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت رکھتے مال سے محبت بہت زیادہ، کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ہرگز نہیں جب ریزہ ریزہ کر دی جائے گی زمین خوب ریزہ ریزہ کرنا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آئے گا رب آپ کا اور فرشتے صف در صف۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی مال کمانا بری بات نہیں، بلکہ اگر انسان اس نیت سے مال کمائے کہ میں یتیموں پہ خرچ کروں مسکینوں کو کھلاؤں تو وہ بہت فضیلت والا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 لوگوں کے علاوہ لا حسد الا فی اثنتین، آپ نے حسد کی بات کی اللہ کے نبی نے، لوگ اس کو رشک کہتے ہیں لیکن یہ سمجھے آپ نے فرمایا 2 لوگوں کے علاوہ کسی پہ رشک کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ رشک کسے کہتے ہیں؟ کاش یہ چیز میرے پاس بھی ہو، یہ تمنا کرنا فرمایا 2 لوگوں کے علاوہ کسی کے جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کرنا ہے تو اس کے لیے کرو جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے اور وہ قرآن کا، اور وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، اس پہ رشک کرو کاش میرے پاس یہ کوالٹی ہوتی۔ اور فرمایا دوسرا اس بندے پہ رشک کرو جس کو اللہ نے دنیا کا مال دیا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کاش مجھے اللہ نے مال دیا تو میں اس کی طرح خرچ کرتا۔ تو معلوم ہوا اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ دین کا علم بھی دے دے اور مال بھی دے دے، وہ مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور دین کا علم بھی پڑھے پڑھائے، آپ دیکھیں اس سے بڑا صاحب فضیلت کون ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے۔ وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى، اس دن رب آپ کا آئے گا اور فرشتے صف در صف اور لائی جائے گی جہنم، اس کی نصیحت پکڑے گا انسان، کیوں کر ہوگا اس کے لیے نصیحت پکڑنا، یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کہے گا کاش میں نے آگے
यहदीकुम अल्लाह इस्तिबारक। आगे भेजा होता मैंने अपनी ज़िंदगी नहीं की फयौम इज़िल्ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, तो उस दिन ना अज़ाब देगा अज़ाब उस जैसा कोई एक, वला यूसिकु वथाक़हु अहद, और ना बांधेगा बांध रहा उस जैसा कोई एक। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स जो मुतमिन है, इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, वापस चलो अपने रब की तरफ राजी होकर पसंदीदा बनकर फिर दाखिल हो जाओ मेरे बंदों में, दाखिल हो जाओ मेरी जन्नत में। सूरह बलद मक्की सूरत है, 20 आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, नहीं मैं कसम खाता इस शहर की, व अंता हिल्लुम बिहाज़िल बलद, और आप मुकीम है इस शहर में, ववालिदिन वमा वलद, और कसम है वालिद की और जिसे उसने जन्म दिया। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, क्या वो समझता है कि हरगिज़ नहीं कादिर होगा उस पर कोई एक। यक़ूलु अहलकतु मालन लुबदा, वो कहता है हलाक कर दिया मैंने माल ढेरों। अयहसबु अल्लम यरहु अहद, क्या वो समझता है कि नहीं देखा उसे किसी एक ने। अलम नजअल लहु ऐनैन, क्या हमने नहीं बनाई उसके लिए दो आंखें, क्या हमने नहीं बनाई उसके लिए दो आंखें। ये जो आपका पपिल है ना, पपिल डेला, इसके पीछे है रेटिना। ये आपकी पपिल लाइट कैच करके रेटिना को भेजता है, वो दिमाग तक पहुंचाता है, और वो जाते हैं रिसेप्टर्स के जरिए जिसको वेन्स कहते हैं। और आपकी आंखों में दो किस्म के रिसेप्टर्स हैं जो इस लाइट को रिसीव करके दिमाग तक पहुंचाते हैं, एक रॉड्स और दूसरे कॉन्स। साइंस कहती है एक इंसानी आंख में 125 मिलियन रॉड्स हैं और 7 मिलियन कॉन्स हैं। एक इंसानी आंख में 125 मिलियन रॉड्स हैं और 7 मिलियन कॉन्स हैं। अलम नजअल लहु ऐनैन, क्या हमने तेरी दो आंखें नहीं बनाई। व लिसानन व शफतैन, एक जुबान दो होंठ। व हदैनाहु नजदैन, दिखाए हमने उसे दोनों रास्ते। फरक्तहमल अक़बा, वसना वो दाखिल हुआ घाटी में। वमा अदराक मल अक़बा, और क्या चीज़ बताया आपको क्या है घाटी। फक्कु रक़बा, आज़ाद करना एक गर्दन का। औ इतआमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, या खाना खिलाना एक दिन में भूख वाले को। यतीमन ज़ा मक़रबा, किसी यतीम क़राबत वाले को। औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या किसी मिस्कीन खाक नशीन को। ठीक है। सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू वतवासौ बिस्सब्रि वतवासौ बिलमरहमा, फिर वो हो उनमें से जो ईमान लाए उन्होंने एक दूसरे को तलकीन की, सब्र की, और एक दूसरे को रहम करने की। उलाइका अस्हाबुल मैमना, यही दाएं हाथ वाले हैं। वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा, वो जिन्होंने कुफ्र किया हमारी आयत के साथ है वो बाएं हाथ वाले। अलैहिम नारुम मुहसदा, उन पर आग होगी बंद की हुई। सूरतुश शम्स मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वलक़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वलअर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कसम है सूरज और उसकी धूप की, चाँद और जब वो उसके पीछे आए, और दिन की जब वो ज़ाहिर कर दे उसे, और रात की जब वो ढाँप ले उसे, और आसमान की और उसकी जिसने उसे बनाया, और ज़मीन की और उसकी जिसने उसे बिछाया, और नफ्स की और जिसने उसको दुरुस्त किया। बस उसने इल्हाम की उसे बदी और तक़वा, यानी कि अल्लाह ताला ने नफ्स में नेकी और तक़वा दोनों रख दिए हैं। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हुआ जिसने उस नफ्स को पाक कर लिया। व क़द ख़ाब मन दस्साहा, और नाकाम हुआ जिसने उसको दबा दिया, छोड़ दिया। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, जुटलाया समूद ने अपनी सरकशी की वजह से। इद इंबअस अशक़ाहा, जब उठा सबसे बड़ा बदबख्त उसका। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाक़तल्लाहि व सुक़याहा, तो कहा उन्हें अल्लाह के रसूल ने ऊँटनी अल्लाह की पानी पिलाना उसे। फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़न्बिहिम फ़सव्वाहा, तो उन्होंने कोंचे काट जुटलाया उसे, कोंचे काट डाली उसकी, तो हलाकत डाली उन पर उनके रब ने उनके गुनाहों की वजह से, फिर उसने बराबर कर दिया उसे। वला यख़ाफ़ु उक़बाहा, और आपका रब अंजाम के से डरता नहीं है, उसको अंजाम का खौफ नहीं है। अंजाम का खौफ किसको होता है? हमें, कामयाब हो गए या नाकाम हो गए, अल्लाह को अंजाम का खौफ नहीं। सूरतुल लैल मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वो छा जाए। वन्नहारि इज़ा तजल्ला, और दिन की जब वो रोशन हो। वमा खलक़ ज़करा वल उनसा, और उसकी जिसने पैदा किया नर और मादा को। इन्न सअयकुम लशत्ता, बेशक कोशिश तुम्हारी अलबत्ता मुख्तलिफ तरह की है। फअम्मा मन आता वत्तक़ा, जिसने दिया और तकवा इख्तियार किया। वसद्दक़ बिल हुस्ना, और तस्दीक की भलाई की। फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, अन करीब हम आसानी कर देंगे उसे आसान रास्ते की। व अम्मा मन बख़िल वस्तग़ना, जिसने बुखल किया और बेपरवाही बरती। व कज़्ज़ब बिल हुस्ना, और नेकी को झुटलाया। फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, हम आसानी देंगे उसे मुश्किल रास्ते की। वमा युग़नी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, नहीं काम आएगा उसे माल उसका जब वो जहन्नुम में गिरेगा। इन्ना अलैना लल हुदा, बेशक हमारी ज़िम्मा यकीनन हिदायत है। यानी कि जो अल्लाह के रास्ते में माल दे, क्या होगा? अल्लाह फरमाते हैं हम उसके लिए रास्ता आसान करेंगे, जो रोकेगा हम उसके लिए रास्ता तंग कर देंगे। व इन्न लना लल आखिरत वल ऊला, बेशक हमारा इख्तियार है यकीनन आखिरत और पहली दुनिया। फ़अनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, तो डराया मैंने तुम्हें एक आग से जो भड़कती है। ला यस्लाहा इल्लल अशक़ा, नहीं जलेगा उसमें मगर नहायत बदबख्त। अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, जिसने झुटलाया और मुंह मोड़ लिया। व सयुजन्नबुहल अतक़ा, अनकरीब बचा लिया जाएगा उससे नहायत परहेज़गार। अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, वो जो देता माल अपना कि पाक हो
وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور نہیں کسی ایک کے لیے اس کے پاس کوئی نعمت جس کا بدلہ دیا جائے، الا ابتغاء وجه ربه الاعلی، سوائے چاہنے کے چہرہ اپنے رب کا جو سب سے بلند ہے، ولسوف یرضى، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیچھے ذکر کیا دینے کا اور روکنے کا، یہاں پہ فرمایا کچھ ایسے ہیں جو مال دیتے ہیں کس نیت سے کہ میرا مال پاک ہو جائے، اور دوسری نیت کیا ہے ہمیں اس کا بدلہ ملے، ہمارے رب کا چہرہ کیا کہ ہم اپنے رب کی ملاقات کر سکے اور اس کو دیکھ سکے۔ سورۃ الضحیٰ مکی سورۃ ہے، 11 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ اچھا میں آپ کو بات یہاں پہ بتا دوں، وقت کم تھا تو بس اوور ویو ہم نے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے، رمضان کے بعد کوئی پراپر اس کو پڑھنے کی پلاننگ کریں گے۔ یہ جو قسمیں اٹھائیں گے نا اللہ تعالیٰ نے، ان قسموں کے پیچھے پوری لاجک ہے، پوری لاجک ہے۔ ایک صورت کی میں بتا دیتا ہوں، دوسری والی صورت کی میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، اس کو آپ ڈھونڈنا رمضان میں۔ قسم ہے چاشت کی رات کی جب وہ چھا جائے، نہیں چھوڑا آپ کے رب نے آپ کو اور نہ وہ ناراض ہوا آپ سے۔ کہ اس قسم سے مراد کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ وحی آنا بند ہو گئی، وحی آنا بند ہوگی۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ اس کے اوپر جو وحی آتی تھی نا وہ فرشتہ وہ کدھر گیا، وحی نہیں آ رہی اس کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، باتیں سن کر انسان ہے کہ وحی نہیں آ رہی، وحی نہیں آ رہی، وحی نہیں آ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ ناراض ہو گیا، اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے، وہ اس کا فرشتہ اس کے اوپر نہیں آ رہا، کدھر گئی وہ وحی معاملہ۔ اللہ کے نبی پریشان، اللہ نے سورہ ضحیٰ نازل کی اور کہا قسم ہے چاشت کو رات کی جب وہ چھا جائے۔ کیا مطلب؟ رات چھا جائے تو رات کی آ جانا مایوسی کی علامت ہے، اندھیرا مایوسی کی، لیکن مستقل مایوسی کی علامت ہے۔ بلکہ کیا علامت ہے؟ رات کا چھا جانا کس چیز کی علامت ہے؟ کہ یہ وقت ہے، تکلیف آ رہی ہے، ایک ٹرائل کا پیریڈ آ رہا ہے، لیکن وقت ضحیٰ قسم ہے چاشت کی کہ اس کے بعد کیا ہے؟ روشنی ہے، رات نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ اور روشنی کے بارے میں چاشت کی قسم پہلے کہا کہ اس روشنی کے بعد کیا ہے؟ رات ہے۔ یعنی کہ زندگی کا سائیکل کیا ہے؟ کامیابی ہے، ناکامی ہے، کامیابی ہے، ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ مایوس نہ ہو، کچھ عرصہ وہی نہیں آئی ہے، جیسے رات آتی ہے اس کے بعد پھر روشنی آ جاتی ہے، یا روشنی کے بعد رات آ جاتی، یہ وہی سلسلہ ہے۔ آگے کہا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا نہ وہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت بہتر ہے آپ کے لیے پہلی دنیا سے، یہ مطلب بھی، اور دوسرا یہ مطلب بھی آنے والا وقت گزرے وقت سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب سوچنے کی بات ہے یہاں پر، یہ بات سن کر بندے کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیسے ہوگا؟ کیا جواب آتا ہے ذہن میں؟ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے الم یجد کا یتیما فآوا، کیا نہیں اس نے پایا آپ کو یتیم اور اس نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ کیا مطلب؟ آپ یتیم تھے نا، آج پیغمبر نے ٹھکانہ دیا، وہ آپ کو یتیمی سے ٹھکانہ جیسے دے سکتے ہیں ایسے ہی آپ کو عطا کر کے راضی کر دے گا۔ دوسری دلیل وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس نے آپ کو پایا راہ بھولا تو اس نے رہنمائی کی، کہ آپ غار ثور میں جاتے تھے عبادت کے لیے، غار حرا میں، اور آپ کو رب کو ڈھونڈنا چاہتے تھے، اس نے آپ کو رستہ دکھا دیا۔ جیسے اس نے تب آپ کو رستہ دکھا دیا تو آپ کو وہ کیا کرے گا؟ آئندہ بھی رہنمائی کرے گا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہا ہے کہ ہم آپ کو فیوچر میں اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کو ذہن میں خیال آ رہا ہے کیسے ہوگا؟ ماضی یاد کرو، آپ تنگ دست تھے تو اس نے آپ کو غنی کر دیا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار نہیں تھے، سیدہ خدیجہ سے شادی ہوئی، سارا مال سیدہ نے اللہ کے نبی کو دے دیا کہ اس کو جیسے چاہے خرچ کریں۔ اللہ فرماتے کہ آپ تنگ دست سے ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا۔ تو اگر ماضی میں ہم یہ کر سکتے تو فیوچر میں بھی کیا کریں گے؟ تو کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم فلا، تو راہ یتیم پس نہ آپ سختی کیجیے اس پر۔ کیا مطلب؟ اس میں اب ہم آپ کو فیوچر میں راضی کر دیں گے، لیکن اپنی حیثیت یاد رکھنی ہے، ماضی، اپنا ماضی، کہ ہم نے آپ کو کیا تھے؟ یتیم تو ٹھکانہ دیا تھا، تو کسی یتیم کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، اس پہ سختی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کہ کسی زمانے میں میں بھی یتیم تھا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور رہا سوالی تو اس کو جھڑکنا نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے۔ سورہ نشرح مکی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں آپ ہم نے کھول دیا آپ کے لیے سینہ آپ کا، ووضعنا عنک وزرک، اور اتار دیا ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا، الذی انقض ظہرک، وہ جس نے توڑ دی کمر آپ کی، ورفعنا لک ذکرک، بلند کیا ہم نے آپ کے لیے ذکر آپ کا، فإن مع العسر یسرا،
یقیناً ساتھ تنگی کی آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، یقیناً ساتھ تنگی کی آسانی ہے، فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغب، پس جب فارغ ہو جائے آپ تو محنت کیجیے، طرف اپنے رب کے پاس آپ رغبت کیجیے. ٹھیک ہے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا تنگی کے بعد آسانی ہے، کیا کہا ہے اللہ نے؟ کہ بیک وقت اگر آپ کو کسی جگہ پہ کوئی تنگی ہے تو بیک وقت اللہ تعالیٰ کہیں اور آسانی کا دروازہ کھولے گا. ایک اور دوسرے نمبر پہ علماء نے یہ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ ایک تنگی کے ساتھ دو آسانی ہے، ایک تنگی کے ساتھ دو آسانی. کیسے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تنگی کتنی ہے؟ ایک ہے اور آسانیاں دو ہے. اور دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فارغ ہو جائے تو کیا کریں؟ اپنے آپ کو عبادت کے لیے گاڑ لیجیے. سورہ 3 مکی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون، قسم انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور شہر امن والے کی. لقد خلقنا الانسان من فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین ساخت میں. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر لوٹایا ہم نے اسے سب سے نچلوں میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا. فما یکذبک بعد بالدین، تو کیا وعدہ کرتا ہے جھٹلانے پہ تجھے بعد اس کے بدلے کے دن کو. الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ بڑا حاکم سب حاکموں سے. آپ جائیں، یہ آپ کو اسائنمنٹ ہے، اس کی آپ نے ڈھونڈ کر آنا ہے. کسی تفسیر میں ویسے آپ کو ملے گی نہیں جو عموماً ہمارے یہاں پائی جاتی، کئی تفاسیر میں ہے بھی، لیکن قصب انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی، شہر امن والے کی. ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، پھر وہ نچلوں میں سے ہو گیا. جو عمل لائے اس کے لیے جو نا ختم ہونے والا اجر ہے. پھر بھی تم اس کے بعد اپنے رب کو جھٹاؤ گے. کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں میں سے حاکم نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی بے ربط گفتگو کیا ہے؟ یہ ڈھونڈ کر آنا ہے. علماء نے اس کے ہاں لکھے، اس کی تفسیر میں وہ انجیر اور زیتون کے فائدے لکھے ہوئے. انجیر کا یہ فائدہ سے نو ڈاؤٹ اس کے فائدے ہیں، لیکن بھائی اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ اس بے ربط کا، یہ آپ نے ڈھونڈ کر آنا ہے. سورۃ العلق مکیہ نہیں ملے گا، پھر میں بتا دوں گا انشاءاللہ. اس کی 19 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے رب آپ کا بہت زیادہ کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ساتھ سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا وہ جو نہیں جانتا تھا. کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے. اور رآہ استغنی، دیکھتا ہے خود کو بے نیاز. ان الی ربک الرجع، بے شک آپ کے رب کی طرف پلٹنا ہے. ارأیت الذی ینہی، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو روکتے عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتے. ارأیت ان کان علی الہدی، آپ نے دیکھا اگر ہو وہ ہدایت پر. او امر بالتقوی، یا حکم دیتا ہو تقوی کا. ارأیت ان کذب وتولی، کیا دیکھا آپ نے اگر اس نے جھٹلایا، اس نے منہ موڑا. الم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں وہ جانتا بے شک اللہ دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں البتہ اگر نہ وہ باز آیا ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے پیشانی کے بالوں سے. ناصیۃ کاذبہ، پیشانی جو چھوٹی ہے. خاطیۃ، خطا کار. فلیدع نادیہ، پس چاہیے کہ وہ پکارے اپنی مجلس کو. سندع الزبانیہ، قریب ہم بلا لیں گے دوزخ کے فرشتوں کو. کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں آپ اطاعت نہ کریں، ہرگز نہیں نہ آپ اطاعت کیجیے اس کی، اور سجدہ کیجیے اور قرب حاصل کیجیے. اس میں ایک سبق ہے. شروع میں کیا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. اللہ کی معرفت حاصل کریں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ واسجد واقترب، سجدہ اور اس کا قرب. اللہ کی معرفت حاصل کریں گے تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا؟ سجدہ اور قرب. اور سجدہ اور قرب کیوں نہیں نصیب ہوتا؟ کہ اللہ کی معرفت نہیں ہوتی. اور تیسرے نمبر پہ اس علم کی طرف کبھی بھی نہیں چاہنا چاہیے جو انسان کو سجدہ اور قرب الہی نہ دے. سورۃ القدر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں. کیا چیز بتایا آپ کو کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر 1000 مہینوں سے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے روح جبرائیل اس میں اپنے رب کی طرف سے ہر کام کے لیے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے وہ جہاں تک کہ طلوع ہو جائے فجر. بخاری میں روایت ہے کہ وہ کن دنوں میں ڈھونڈنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ کو کہ میں تمہیں بتانے کے لیے گھر سے نکلا، 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان میں انوالو ہو گیا تو یہ چیز مجھ سے بلا دی گئی. اب اس کو آخری اوڈ نائٹس، طاق راتوں کے اندر تلاش کرو. 21 23 تو کرنے کا کام یہ آخری 10 میں تلاش کرنی چاہیے، آخری 10 میں، اور کمر بستہ ہو جانا چاہیے. ہر کام کے لیے اس سے کیا مطلب ہے؟ ہاں، اس سے یہ مراد ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ اس دن جو ہے نا کچھ فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے اس دن کرتے ہیں لیلۃ القدر کی رات میں. اس کے بارے میں یہ روایات میں ملتا، تو یہ اسی کی مراد ہے کہ اس دن لوگوں کے بارے میں جو ہے نا وہ فیصلے کیے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ بالخصوص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا وغیرہ بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فیصلے جو ہیں چیزوں کے معاملات، تو یہ مراد ہے اس سے. ٹھیک ہے. سورۃ البینہ مدنی صورت ہے، 8 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، نہیں تھے وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے مشرکین میں سے باز آنے والے، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک واضح دلیل ہے. آج رسول من اللہ کی طرف سے ایک رسول ہے، یتلو صحف مطہرہ، جو صحیفہ پڑھتا ہے پاکیزہ، فیہا کتب قیمہ، اس میں تحریر ہے درست. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، نہیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے جو کتاب دی گئی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آئی. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین، نہیں حکم دیا گئے تھے مگر یہ وہ عبادت کرے اللہ کی خالص کرنے والے اس کے لیے دین کو. حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم، قیمہ یکسو ہو کر وہ قائم کرے، نماز ادا کرے، زکوٰۃ، یہ ہے دین درست. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین آگ میں ہوں گے جہنم کے ہمیشہ رہنے والے. اولئک هم شر البریہ، یہی لوگ ہیں جو بدترین مخلوق ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے یہی لوگ ہیں جو بہترین ہیں مخلوق. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، بدلہ ان کے رب کے پاس ہے باغات ہمیشگی کے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے، راضی ہو گئے اس سے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس لیے جو ڈر گیا اپنے رب سے. سورۃ الزلزال مدنی صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی، ہلایا جانا اس کا. واخرجت الارض اثقالها، وہ اپنے بوجھ نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اسے کیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی. بان ربک اوحی لها، کیونکہ آپ نے رب نے اس کو وحی کی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوٹیں گے لوگ الگ الگ ہو کر تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمال اپنے. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو عمل کرے گا ذرے کے وزن کے برابر بھلائی کے وہ بھی دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرے کے برابر عمل کیا برائی کے وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. سورۃ العادیات مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والوں کی ہانپتے ہوئے. فالموریات قدحا، پھر چنگاری نکالنے والوں کی. ثم ارسل فالمغیرات صبحا، پھر حملہ کرنے والوں کی صبح سویرے. فاثرن به نقعا، پھر وہ اڑاتے ہیں ساتھ اس کے غبار کو. فوسطن به جمعا، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں ساتھ اس جماعت کے. ان الانسان لربه لقنوط، یقینا انسان اپنے رب کا یقینا بڑا ناشکر ہے. اس آیت کو بھی آپ نے ڈھونڈنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں گھوڑوں کی دوڑنے والوں کی یہ کیوں اٹھائی ہیں. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس کے اوپر وہ خود گواہ ہے. انسان نہ شکر ہے اور اس کے اوپر وہ خود بھی گواہ جانتا ہے کہ میں نہ شکرا ہوں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کیا نہیں وہ جانتا جب نکال لیا جائے گا جو قبروں میں ہے، حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں میں ہے. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک رب ان کے بارے میں اس دن بہت باخبر ہوگا. سورۃ القاریہ مکی صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھٹکھٹانے والی کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی، کیا چیز بتائے آپ کو کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح دھنکی ہوئی اس کی طرح ہو جائیں گے. فاما من ثقلت موازینہ، تو جس کا پلڑا بھاری ہوا، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ زندگی میں ہوگا پسندیدہ. واما من خفت موازینہ، اور جو ہلکے ہوا پلڑا اس کا، فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ یا اس کی ماں جہنم ہاویہ ہوگی. وما ادراک ما ہی، کیا چیز بتایا آپ کو وہ کیا ہے. نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. سورۃ التکاثر مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے، مال کی کثرت، جاہ و جلال کی کثرت، ہر چیز کی کثرت. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے. کثرت مال کی دوڑ میں اللہ کے نبی فرمایا بنی آدم کو ایک وادی سونے کی ملے، دوسری کی خواہش کرے گا، دوسری ملے، تیسری کی کرے گا، اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں کاش تم جان لیتے جاننا یقین کا. لترون الجحیم، پھر تم ضرور دیکھو گے جہنم کو. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور دیکھو گے اسے عین الیقین سے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں. یقین کی 3 اقسام ہے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ علم الیقین. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ علم الیقین ہے کہ ہم نے سنا. عین الیقین جب آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ آنکھوں سے دیکھنے کا یقین. اور حق الیقین کہ پھر جب اس سے 2-4 ہو جائیں گے تو اس کا یہ تو 3 کیفیات ہے. سورۃ العصر مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے قرآن کو نازل نہ کیا جاتا، صرف اس ایک صورت کو نازل کیا جاتا، یہی کافی ہوتی. والعصر، قسم ہے زمانے کی. کیا؟ ٹائم، ایبسلیوٹ ٹائم. اللہ، اور مزے کی بات یہاں پہ پوائنٹ ایڈ کر دوں،
پیچھے ہم نے قرآن مجید میں جتنی قسمیں پڑھی ہیں نا وہ ساری قسمیں کمپوننٹس آف ٹائم کی ہیں، کمپوننٹس آف زمانے کے اجزاء کی قسم ہے۔ یہاں پہ اللہ نے پورے زمانے کی قسم اٹھائی، ٹھیک ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سارے انسان خسارے میں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اور اس انویسٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو لاس ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کے پاس کچھ جمع پونجی پڑی ہوئی تھی اس میں بھی لاس ہو جائے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ خسارے کی بات کی کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، اور کہا کیا 4 لوگ اس خسارے سے باہر ہیں، ہم سب خسارے میں، اور اس خسارے سے اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک 4 کام: ایمان، عمل صالح، اس کے بعد اس کی لوگوں کو وصیت، اور پھر اس راستے میں آنے والی رکاوٹ تکلیف کے اوپر صبر۔ 2 کام کریں گے تو بھی مکمل خسارے سے باہر نہیں، 3 کریں گے مکمل خسارے، جب تک 4 کام نہیں کریں گے۔ سورۃ الہمزہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سورۃ العصر کو ابھی تو ٹائم نہیں، میں نے چیزیں جلدی میں کی، اس کو سمجھنا ہونا تو آپ ڈیٹیل کے اندر سورۃ التکاثر کو پڑھیں، اس کی تفسیر، اس کے بعد سورہ عصر کی تفسیر پڑھیں، اس کے بعد سورہ ہمازہ کی تفسیر پڑھیں، دین آپ کو درمیان والی سورت کی سمجھ آئے گی کہ اللہ نے اس سے پہلے سورہ تکاثر کیوں نازل کی اور اس کے بعد سورہ ہمازہ کیوں نازل کی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے وہاں سے ہر عیب لگانے والے، غیبت کرنے والے کی، الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ سمجھتا ہے کہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ اللہ ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطمہ، وہ ضرور ڈالا جائے گا حطمہ میں، وما ادراک ما الحطمہ، اور کیا چیز ہے بتایا آپ کو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی، التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو چڑھ آتی ہے دلوں پر، انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کی ہوئی ہے، فی عمد ممددہ، ستونوں میں لبے لبے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھے، پورے قرآن مجید میں جہنم کی ڈسکرپشن عام بیان ہوئی ہے، یہاں پہ جہنم کی ڈسکرپشن اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ سورۃ الفیل مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ آپ نے دیکھا نہیں کس طرح کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا نہیں اس نے کر دیا ان کی چال کو بیکار، اس نے بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ جو پھینکتے تھے ان پر پتھر، تو اس نے کر دیا انہیں بھوسے کی طرح کھائے ہوئے۔ ابرہا نامی یمن میں ایک بندہ تھا، اس نے کعبہ کے مقابلے میں عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، اس کو پتہ چلا تو وہ جناب اس کو کسی نے اس کے کعبہ میں اس کے جو وہ تھا عبادت گاہ وہاں پہ پیشاب کر دیا، تو اس غصے میں وہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے ہاتھی لے کر وہ آیا۔ تو وہاں پہ جب مکہ پہنچا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو ہے نا ان کے اونٹوں پہ قبضہ کر لیا۔ تو عبد المطلب جو ہے نا ان کو پتہ چلا، تو سردار تھے، تو انہوں نے جا کر اس کو کہا کہ میرے اونٹ واپس کر دے ورنہ بڑا برا ہوگا۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ یار یہ کیسا عجیب آدمی ہے، میں وہاں سے ہاتھی لے کر اس کا کعبہ مقدس کر گرانے ان کا آیا ہوں اور اس کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ تو انہوں نے آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا اونٹ میرے ہیں اس لیے مانگ رہا ہوں، وہ گھر اس رب کا وہ جانے کا خود ہی تیرے سے بدلہ لے گا، وہ خود ہی نمٹ لے گا، میرے اونٹ تو مجھے واپس کر دے، اور گھر جس کا وہ خود ہی تجھے دیکھ لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ ابابیل آئے اور انہوں نے پتھر برسائے اور وہ ایک پتھر ہاتھی کو لگتا تھا تو مر جاتا تھا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ قریش مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاف قریش، مانوس کرنے کے لیے قریش کو، الاف رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس کرنا انہیں سفر سے سردی کے اور گرمی کے، فلیعبدوا رب هذا البیت، پس آئیے کہ عبادت کریں رب کی اس کے گھر کے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے کھلایا انہیں بھوک میں اور اس نے امن دیا انہیں خوف سے۔ سورۃ الماعون مکی صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو، پس یہ وہ ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض علی طعام المسکین، اور رغبت نہیں دلاتا کھانا کھلانے کی مسکین کو، فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور روکتے ہیں استعمال کی معمولی چیزیں۔ یہ ساری صفات اللہ نے کس کی بیان کی ہے؟ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی کہ جس کا بدلے کے دن کے اوپر قیامت پہ ایمان ہوگا وہ کیا کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، یتیموں کو دھکے بھی نہیں دے گا، مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا، معمولی چیزوں کو روکے گا بھی نہیں۔ سورۃ الکوثر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر، فصل لربک وانحر، نماز پڑھی اپنے رب کے لیے، قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، بے شک دشمن آپ کا وہی جڑ کٹا ہے۔
سورۃ الکافرون مکی سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین، کہہ دیجیے کافرو نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم نے کی، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھتے آپ کو شاید سمجھ نہ آئی۔ اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ برات کا عنوان۔ سورۃ النصر مدنی سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے دین میں فوج در فوج، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو تسبیح کیجیے ساتھ حمد کے اپنے رب کی اور بخشش مانگیے اس سے، بے شک وہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ یہ فتح مکہ کے بارے میں تھی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اب آپ کا مشن پورا ہو گیا اور آپ اپنے رب کے پاس جانے والے، کہ لوگ اب فتح مکہ کے بعد اسلام میں جوک در جوک داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سورۃ اللہ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وہ ہلاک ہوا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اسے مال اس کا جو اس نے کمایا، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جلے گا آگ میں شعلے والی، وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب اٹھانے والی لکڑی کے گٹھے کو، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی بٹی ہوئی۔ یہ ابو لہب تھا، رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا کہ چچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے، اور اس کی بیوی آئی تھی اس کا نام جمیلات ہے، وہ بھی بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف دیتی تھی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے سارا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا اور کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور نہ کام آیا اسے مال اس کا جو اس نے کمایا، اور وہ آگ میں جلے گا وہ اور اس کی بیوی جو لکڑی کے گٹھے کو اٹھانے والی، اور ان کے گردن میں ایک رسی ہوگی بٹی ہوئی، یہ اس کی سزا کے طور پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اس وجہ سے۔ اس کے بارے میں ایک آتا ہے، ہمارے جو احباب میلاد مناتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش کی خبر جو ہے وہ اس کو ملی نا ابو لہب کو، تو اس نے کیا کیا، اس کی ایک لونڈی تھی، اس کا نام صوبیہ، یہ صوبیہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں صوبیہ نام نہیں ہے، نام ہے ثویبہ، ثویبہ صوبیہ نام نہیں ہے بلکہ کیا نام ہے، ثویبہ۔ تو اس نے وہ لونڈی آزاد کی، تو جب مر گیا نا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ جہنم میں ہے، تو اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا بنا تمہارے ساتھ، تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں بنا، جہنم میں جل رہا ہوں، لیکن میرے ایک انگوٹھے سے جو ہے نا وہ شہد نکلتا ہے اور ایک انگوٹھے سے دودھ نکلتا ہے، اور میں اس کو جو ہے نا وہ چوستا ہوں، اور یہ مجھے بدلہ ملا ہے اس لونڈی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آزاد کرنے کا۔ اولاً تو یہ روایت ان اتھینٹک ہے، اس کی سندی کوئی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ قرآن کے منافی ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، پھر کہا اس کا مال اس نے اس کو فائدہ نہ دیا۔ اب مجھے بتائے ثویبہ کیا تھی، اس کا مال تھا، اور ہاتھ اس کے ٹوٹ گئے، تو کیسے ممکن ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں سے یہ شاید اور یہ معاملہ سے ہے؟ ٹھیک ہے۔ سورۃ الاخلاص مکیہ بسم اللہ الرحمن، قرآن مجید کا 1/3 ایک تہائی سورۃ الاخلاص ہے، اور یہ پڑھنا ایک تہائی قرآن پڑھنے کے 3 مرتبہ پڑھنا پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور یہ سب سے عظیم الشان صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، اس کی روٹین تھی، وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں جو سورت تھی بڑے والی اس کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، تو نماز بھی پڑھاتا تھا، تو صحابہ نے شکایت کی کہ یہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے ہر سورت کے ساتھ، سورہ فاتحہ اس کے بعد کوئی بھی آیات پڑھی، اینڈ پہ سورۃ الاخلاص۔ تو پوچھا اللہ کے نبی بلا کے تو یہ کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے اس سورت سے محبت ہے، بس اتنی بات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، اور یہ کیوں؟ توحید ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کا کوئی ہے ہی نہیں۔ سورۃ الفلق مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجیے میں پناہ لیتا ہوں رب کی صبح کے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور شر سے اندھیری رات کی جب وہ پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور شر سے پھونکنے والیوں کے گروں میں جو جادو وغیرہ معاملہ کرتے ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور شر سے حاسد کے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، میں پناہ لیتا ہوں رب کی انسانوں کے، ملک الناس بادشاہ کی انسانوں کے، الہ الناس الہ کی انسانوں کے، من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے، بار بار پلٹ کر آنے والے کے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔
اللہ کی توفیق کے ساتھ آخری یہ جو 4 کل ہے نا، کل یا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بالناس، یہ صورتیں پڑھتے رہنا چاہیے. اور آخری 2 صورتیں تو انتہائی پاورفل صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی تلاوت انسان کو حفاظت وغیرہ معاملات کے لیے کرتے رہنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ اس سب کو قبول کرے اپنی رضا کے لیے، اور اس کے ذریعے سے آپ کا قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم کر دے کہ آپ زندگی میں باقی بھی اس کو ڈیپتھ میں جا کے اب آپ اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، وہ دیا اسائنمنٹ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے ویسے ریسرچ کرنی ہے اس پہ. کون سی اسائنمنٹ؟ پوچھ لیں جس سے بھی پوچھیں، کوئی مسئلہ نہیں، میری طرف سے کھلی آزادی ہے. نہیں، میں نے سوچا کہ چیٹنگ آنا ہو جائے اگر میں پوچھنا. نہیں، وہ ریسرچ ہے نا، تو ریسرچ جیسے مرضی کریں، کسی سے پوچھیں. سر ایک آپ نے کہا کہ سورت اخلاص جو ہے وہ 1/3 ہاں ہے، جی. 3 دفعہ پڑھنے سے پورا قرآن ہو. ہاں جی. بیسیکلی 1/3 تو اس کو کہا ہے کہ اگر قرآن کو ڈیوائڈ کیا جائے نا تو اس میں ایک حصہ توحید ہے، ایک حصہ جو ہے وہ آپ کے مسائل ہے، اور ایک حصہ آخرت ہے. اس حساب سے تو 1/3 ہے کیا سورہ اخلاص؟ سورت اخلاص. اچھا، اور اس کو 3 دفعہ پڑھنے سے یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ وہ پورا قرآن ہو گیا. یہ ایک عرف عام جو بات پوری کر لیں. مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ بیسیکلی ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس چیز کے قائل تھے کہ جی یہ ثلاث القرآن تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کا تیسرا جو ہے، لیکن اس کو 3 دفعہ پڑھنے سے آپ کو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. وہ کدھر جو ہے، یہ تو بات پھر کوئی نہ ہوگی، پھر قرآن تو پورا کوئی بھی نہ پڑھے، یہی صورت پڑھتا رہے. بات پوری ہوگی آپ کی؟ جی سر. آپ کا مسئلہ بھی حل کرتے تھے، آپ کا مسئلہ بھی حل کرتے تھے. نہیں جی، یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے آپ کے لیے. یہ لے حسن بھائی، یہ لے عبدالرافع، تھینک یو سر. یہ لے جواد صاحب، جی بہت شکریہ. بارک اللہ. یہ لے صاحب، یہ لے اقبال صاحب.